بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو جدید سوچ کی بنیادوں کو ہلاتی ہے۔ الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کی سائنس اینڈ دی ماڈرن ورلڈ۔ اور یہ کوئی عام سائنس کی کتاب نہیں ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل 1925 میں دیے گئے لیکچرز کا ایک مجموعہ ہے جو یہ کھوج لگاتے ہیں کہ سائنسی ذہنیت آخر پیدا کیسے ہوئی اور اس نے ہمارے کلچر، فلسفے، یہاں تک کہ مذہب کو کیسے بدلا۔ بالکل، اور آج ہم اس کی جڑوں تک جائیں گے۔ ہم اس کتاب کے پہلے 2 ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں، جدید سائنس کا ماخوذ اور دوسرا فکری تاریخ میں ریاضی کی اہمیت۔ جی، ہمارا مقصد صرف تاریخ جاننا نہیں بلکہ اس خفیہ نسخے کو سمجھنا ہے جس نے اس سائنسی انقلاب کو جنم دیا، جس کی وجہ سے ہماری آج کی دنیا ممکن ہوئی۔ تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہم سب اسکول میں پڑھتے ہیں کہ ایک سائنسی انقلاب آیا، کچھ ذہین لوگ آئے اور دنیا بدل گئی، لیکن وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ اس کے پیچھے نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس اور ریفارمیشن جیسے عوامل تو تھے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ خاص طور پر 16ویں اور 17ویں صدی میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک علم کا ایک دھماکہ ہو گیا؟ یہاں وائٹ ہیڈ ایک بہت ہی ایک چونکا دینے والا نقطہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سائنس کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز کوئی ایک ایجاد یا کوئی تھیوری نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر کیا تھی؟ وہ تھی ایک گہرا، جبلی اور وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا یقین۔ یہ یقین کہ فطرت میں ایک نظم ہے، ایک آرڈر آف نیچر موجود ہے۔ ایک منٹ، آپ یقین کی بات کر رہے ہیں؟ سائنس اور یقین؟ جی بالکل، یہ محض ایک خیال نہیں تھا بلکہ ایک پختہ عقیدہ تھا کہ کائنات میں ہر واقعہ ایک ستارے کے چمکنے سے لے کر ایک پتھر کے گرنے تک کچھ عمومی اور قابل فہم اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ جب تک یہ یقین ذہنوں میں راسخ نہ ہو، ان اصولوں کی منظم تلاش وہ شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات تو بہت حیران کن ہے۔ ہم عام طور پر سائنس کو ٹھوس حقائق اور ثبوتوں سے جوڑتے ہیں اور یقین یا عقیدے کو مذہب کے خانے میں رکھتے ہیں، لیکن وائٹ ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ جدید سائنس کی پوری عمارت دراصل ایک قسم کے ایمان پر کھڑی ہے۔ ایک طرح سے جی، اس ایمان پر کہ کائنات میں افراتفری نہیں بلکہ ایک منطقی نظام ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایمان آیا کہاں سے؟ بالکل یہی بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ وائٹ ہیڈ کا جواب ہے۔ وہ اس کی جڑیں یورپی قرون وسطیٰ یعنی میڈیول یورپ کی مذہبی سوچ میں تلاش کرتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں؟ یہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ صدیوں تک یورپی ذہن پر خدا کا ایک خاص تصور غالب رہا، ایک ایسا خدا جو قادر مطلق بھی ہے جیسا کہ بائبل کے یہوہ، یعنی طاقتور، اور ساتھ ہی انتہائی عقلی اور منطقی بھی جیسا کہ کوئی یونانی فلسفی۔ اس دوہرے تصور نے ایک نفسیاتی بنیاد فراہم کی۔ اگر کائنات کو ایک عقل مند اور طاقتور ہستی نے بنایا ہے تو لازماً اس کی تخلیق میں بھی ایک منطق اور نظم ہوگا۔ واہ، یعنی سائنس کی بنیاد رکھنے میں قرون وسطیٰ کے راہبوں اور علماء کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے تو کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن و قانونی روایات نے ماحول بنایا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، قرون وسطیٰ کے علماء صدیاں لگا کر مذہب اور قانون کے پیچیدہ نظام بناتے تھے۔ ہر عقیدے کی، ہر قانون کی ایک دلیل ہوتی تھی، اس کی منطقی تشریح ہوتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس مشق نے ان کے ذہنوں کو اس طرح تربیت دی کہ وہ ہر چیز میں ایک منظم ڈھانچہ اور بنیادی اصول تلاش کرنے کے عادی ہو گئے۔ تو وہی عادت انہوں نے فطرت کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی اپنا لی۔ بالکل۔ جب یہی ذہن فطرت کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ مان لیا کہ فطرت بھی ایک منظم قانونی کتاب کی طرح ہے جس کے قانونوں کو پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ یہ ایک کوشش علمی کے لیے ضروری نفسیاتی بنیاد تھی۔ لیکن کیا وائٹ ہیڈ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ فطری نظم پر یقین ایشیا کی عظیم تہذیبوں میں کیوں پھیلا نہیں ہو سکا؟ وہاں بھی تو فلسفہ اور علم موجود تھا۔ جی، وہ اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کے مطابق ایشیائی تہذیبوں میں خدا کے تصورات مختلف تھے۔ یا تو خدا کو اتنا مطلق العنان اور ناقابل فہم سمجھا جاتا تھا کہ اس کے کاموں میں منطق تلاش کرنا بے معنی تھا۔
مطلب وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے؟ جی، یا پھر تصور اتنا غیر شخصی اور کائناتی تھا، جیسے بدھ مت یا ہندو مت کے کچھ پہلوؤں میں، کہ اس سے ایک ذاتی قانون دینے والے کا تاثر نہیں ابھرتا تھا۔ صحیح۔ اس کے برعکس یورپی تصور میں خدا ایک قانون ساز تھا، جس نے کائنات کے لیے قوانین بنائے تھے اور انسانوں کو عقل دی تھی کہ وہ ان قوانین کو دریافت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک فکری بنیاد ہے، یہ یقین کہ کائنات بے ترتیب نہیں بلکہ منظم ہے۔ لیکن صرف یقین سے تو کام نہیں چلتا۔ اس دور میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی آئی جس کا تعلق سوچنے کے انداز سے تھا۔ وائٹ ہیڈ اسے تاریخی بغاوت کہتے ہیں۔ جی، ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی۔ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں سے چیزیں کیسے ہوتی ہیں کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ یقیناً، قدیم یونانی اور قرون وسطیٰ کے مفکرین زیادہ تر حتمی اسباب یعنی فائنل کازز میں دلچسپی رکھتے تھے۔ مطلب کسی چیز کا مقصد کیا ہے، اس کے ہونے کی حتمی وجہ کیا ہے۔ اچھا، یعنی اگر ہم پوچھیں کہ بارش کیوں ہوتی ہے تو پرانا جواب ہوتا تاکہ فصلیں اگ سکیں، یہ اس کا مقصد یا فائنل کاز ہے۔ صحیح۔ جبکہ جدید سائنس کا جواب ہوگا کیونکہ پانی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے اور پھر کشش ثقل کی وجہ سے برستا ہے، یہ اس کا عمل یا ایفیشنٹ کاز ہے۔ کیا میں نے صحیح سمجھا؟ بہترین مثال، آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ یہی وہ ذہنی تبدیلی تھی جس کی نمائندگی گیلیلیو جیسے مفکروں نے کی۔ تو گیلیلیو کی مثال یہاں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب گیلیلیو اپنے تجربات سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ سیارے ایک خاص طریقے سے حرکت کیسے کرتے ہیں، تو ان کے مخالفین وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ انہیں کیوں آسمان میں ایک مقدس دائرے میں ہی حرکت کرنی چاہیے۔ بالکل، گیلیلیو ٹھوس، ناقابل تردید حقائق کی بات کر رہے تھے، جبکہ ان کے مخالفین فلسفیانہ اور مذہبی مقاصد کی۔ سائنس نے حقائق کو اولویت دی اور کیوں کے سوال کو وقتی طور پر ایک طرف رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دو اہم اجزاء ہیں، ایک گہرائی یقین کہ کائنات منظم ہے، اور دوسرا کیسے کے سوال پر توجہ مرکوز کرنا اور ٹھوس حقائق اکٹھے کرنا۔ لیکن ان بکھرے ہوئے حقائق کو جوڑ کر وہ نظم دریافت کرنے کے لیے ایک زبان، ایک ٹول کٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور میرے خیال میں یہیں پر ریاضی کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ بالکل، یہ ہمیں کتاب کے دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ وائٹ ہیڈ ریاضی کو خالص تجرید یعنی پیور ایبسٹریکشن کی معراج کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ خالص تجرید؟ جی، ریاضی کی خوبصورتی اور طاقت اس بات میں ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص چیز سے نہیں ہوتا۔ وائٹ ہیڈ کی مثال لیں، وہ پہلا انسان جس نے 7 مچھلیوں اور 7 دنوں میں مشترک چیز کو پہچانا، یعنی عدد 7 کا تصور۔ جی۔ اس نے ریاضی کی بنیاد رکھی۔ عدد 7 کا تصور مچھلیوں یا دنوں سے آزاد ہے، یہ ایک تجریدی خیال ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے جیسے جیومیٹری میں ایک دائرہ ہے۔ حقیقی دنیا میں کوئی بھی چیز مکمل طور پر پرفیکٹ دائرہ نہیں ہوتی، لیکن دائرے کا خالص تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے، اور ہم اس تصور کو پہیے سے لے کر سیاروں کے مدار تک ہر چیز کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت خوب، یہی وہ تجریدی طاقت ہے جس نے سائنس کو وہ نظریاتی قوت فراہم کی جس کی اسے سخت ضرورت تھی۔ گیلیلیو، ڈیکارٹ اور نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے فطرت کے بکھرے ہوئے حقائق کو ریاضی کی زبان میں ڈھال کر آفاقی قوانین بنا دیے۔ یونیورسل لاز۔ جی، نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون صرف ایک سیب پر لاگو نہیں ہوتا ہے، وہ چاند، سیاروں اور پوری کائنات پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ریاضی کی تجریدی طاقت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن وائٹ ہیڈ صرف یہ نہیں کہتے کہ ریاضی حساب کتاب کا ایک آلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریاضی نے سائنسی سوچ کو تنقید کرنے یعنی خود کو پرکھنے کے بھی 3 اہم طریقے فراہم کیے۔ وہ کیا ہیں؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ریاضی ہمیں اپنے مشاہدات کی درستگی جانچنے کا ایک سخت معیار دیتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ یہ چیز گرم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت 98.4 ڈگری فahrenheit ہے۔ صحیح۔ یہ کہنے کے بجائے کہ گیند تیزی سے گری، ہم کہتے ہیں کہ اس کی رفتار 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر سے بڑھ رہی تھی۔ ایک صرف احساس ہے، دوسرا ایک قابل پیمائش اور قابل تصدیق حقیقت ہے۔ بالکل، دوسرا نکتہ اور بھی گہرا ہے۔
ریاضی ہمیں اپنے لاشعوری مفروضوں یعنی انکانشیس ازمپشنز کو پہچاننے پر مجبور کرتا ہے۔ لاشعوری مفروضے؟ جی، وائٹ ہیڈ کا کہنا ہے کہ اکثر سائنسی کاموں میں غلطی دلیل میں نہیں بلکہ ان بنیادی مفروضوں میں ہوتی ہے جنہیں سائنسدان نے خود بھی نہیں پہچانا ہوتا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو ریاضی ایک طرح سے ہمارے اپنے پوشیدہ تعصبات کے لیے ایک لائے ڈیٹیکٹر کا کام کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ یقیناً، جب آپ کسی بھی عمل کا ایک ریاضی ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام شروع کے مفروضات کو واضح طور پر لکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً صدیوں تک لوگ یہ مانتے رہے کہ سیارے کامل دائروں میں گھومتے ہیں کیونکہ دائرہ ایک مقدس شکل تھی۔ اچھا، یہ ایک لاشعوری مفروضہ تھا۔ جی، جب کیپلر نے مشاہدات کو ریاضی کے ماڈل میں فٹ کرنے کی کوشش کی تو دائرے کا ماڈل کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس مجبوری نے اسے اپنا بنیادی مفروضہ بدلنے پر مجبور کیا اور پھر اس نے دریافت کیا کہ مدار بیضوی یعنی ایلپٹیکل ہوتے ہیں۔ تو ریاضی کی سختی نے اس چھپے ہوئے مفروضے کو بے نقاب کر دیا۔ بالکل۔ اور تیسرا نقطہ کیا تھا؟ تیسرا نقطہ استقرا یعنی انڈکشن کے عمل سے متعلق ہے، یعنی چند مشاہدات کی بنیاد پر ایک عمومی قانون بنانا۔ ریاضی ہمیں اس عمل کو منظم کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کے اوزار فراہم کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے نمونے کافی ہیں اور ہمارے نتائج میں غلطی کا امکان کتنا ہے۔ جی، یہ محض اندازہ لگانے کے بجائے ہمیں اعتماد کے ساتھ عمومی اصول بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج جو ہم نے سمجھا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ جدید سائنس کی بنیاد صرف چند ایجادات یا دریافتوں پر نہیں بلکہ دو بہت ہی غیر متوقع ستونوں پر ہے۔ جی، پہلا ستون قرون وسطیٰ سے وراثت میں ملا ایک گہرا تقریباً مذہبی یقین ہے کہ یہ کائنات ایک منظم اور قابل فہم جگہ ہے۔ یہ وہ ایمان تھا جس نے تحقیق کی ہمت دی۔ اور دوسرا ستون؟ اور دوسرا ستون ریاضی کی سرد، تجریدی اور غیر جذباتی منطق ہے، جس نے اس یقین کو ٹھوس علم میں بدلنے کے لیے زبان اور اوزار فراہم کیے۔ یعنی ایمان اور عقل کا ایک ایسا ملاپ جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وائٹ ہیڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سائنس کی یہ بنیاد یعنی حقائق پر ایک سادہ ایمان اور ریاضی سے ادھار لی گئی عقلیت ایک بہت طاقتور لیکن ساتھ ہی ایک غیر فلسفیانہ تحریک بن گئی۔ جی، ایک ایسی تحریک جس نے کبھی پیچھے مڑ کر اپنے ہی ایمان کا جواز پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ اتنی کامیاب تھی کہ اسے اپنے وجود کی بنیادوں پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریات جینیس کی صدی یعنی 17ویں صدی اور پھر 18ویں صدی میں کیسے پروان چڑھے اور اس دور کی اہم شخصیات نے اس فکری ماحول کو کیسے آگے بڑھایا۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر وائٹ ہیڈ درست ہیں کہ سائنس ایک ایسے یقین پر پیدا ہوئی تھی جو اس نے خود نہیں بنایا تھا، تو آج کی دنیا میں سائنس کا مستقبل کیا ہے، جہاں وہ بنیادی یقین خود کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے؟ کیا سائنس اب خود اس یقین کو قائم رکھ سکتی ہے کہ کائنات منظم اور قابل فہم ہے، یا اسے اب بھی اپنے وجود کے لیے کسی بیرونی، فلسفیانہ یا روحانی سہارے کی ضرورت ہے؟ تو آئیے 17ویں صدی سے شروع کرتے ہیں، جسے اکثر ذہانت کی صدی یعنی دی سینچری آف جینیس کہا جاتا ہے۔ جی، اور یہ نام سنتے ہی ذہن میں گیلیلیو، ڈیکارٹ، نیوٹن، لائبنز جیسے بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف کچھ نئی چیزیں دریافت نہیں کی بلکہ سوچنے کا ایک بالکل نیا نظام وضع کیا۔ اور اس نظام کی بنیاد ایک بہت ہی طاقتور اور آپ کہہ سکتے ہیں سادہ خیال پر تھی: سائنسی مادیات یا سائنٹیفک مٹیریلزم۔ سائنسی مادیات؟ جی، اس نظریے کے مطابق کائنات کی حقیقت صرف ایک ہے، بے جان مادہ جو خلا میں حرکت کر رہا ہے۔ ہر چیز، ستارے، سیارے، پہاڑ، درخت، سب کچھ اسی مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہے۔ ایک منٹ، صرف بے جان مادہ؟ یہ تو بہت ہی خالی سا تصور ہے۔ اس میں زندگی، رنگ، خوبصورتی ان سب کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ یہ تو ہمارے روزمرہ کے تجربے کے بالکل خلاف ہے۔ یہی تو اس دور کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا چیلنج تھا۔
اس کا جواب ریاضی کی ایک ایسی فتح میں چھپا ہے جسے ذرائع میں وکٹوریس انالیسس کہا گیا ہے۔ وکٹوریس انالیسز؟ جی، 17ویں صدی کے مفکرین نے یہ دریافت کیا کہ فطرت کی زبان ریاضی ہے۔ گیلیلیو نے یہ سمجھا کہ اہم چیز یہ نہیں کہ کوئی جسم حرکت کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی حرکت میں تبدیلی کس رفتار سے آ رہی ہے۔ اور پھر نیوٹن نے اسی خیال کو اپنی شہرائے آفاق کتاب میں حرکت کے قانون اور ظاہر ہے کشش ثقل کے قانون کی شکل دی۔ اور اسی دوران کیلکولس کی ایجاد بھی ہوئی ہے نا، جس نے اس تبدیلی کو ناپنے کا ایک بے مثال ٹول فراہم کر دیا۔ گویا کائنات کے راز کھولنے کی چابی ہاتھ لگ گئی تھی۔ بالکل، کیلکولس نے سائنسدانوں کو ایک ایسی زبان دی جس سے وہ کائنات کی مشین کے پرزوں کو فارمولوں میں بیان کر سکتے تھے۔ صحیح۔ کشش ثقل کا قانون اس کی سب سے شاندار مثال ہے۔ ایک ہی اصول سے یہ بتایا جا سکتا تھا کہ درخت سے سیب کیوں گرتا ہے اور چاند زمین کے گرد کیوں گھومتا ہے۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جس نے انسانی سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے ہم نے کائنات کا بلو پرنٹ حاصل کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات ایک بہت بڑی قابل پیشگوئی مشین کی طرح ہے جسے ریاضی کے اصولوں سے پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے۔ اگر سب کچھ صرف مادے کے ذرات اور ان کی حرکت ہے تو ہمارے تجربات جیسے پھولوں کے رنگ، موسیقی کی دھنیں یا کھانے کا ذائقہ، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اس دور کا سب سے گہرا اور متنازعہ فلسفیانہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے حقیقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا: بنیادی خصوصیات اور ثانوی خصوصیات، یعنی پرائمری اینڈ سیکنڈری کوالٹیز۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ آئیے اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی خصوصیات وہ تھیں جو مادے کا حقیقی موضوعی حصہ سمجھی گئیں، یعنی ایسی چیزیں جنہیں ناپا جا سکتا تھا، جیسے کسی چیز کا حجم، اس کی شکل، کمیت اور اس کی حرکت۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جو اس بات پر منحصر نہیں تھیں کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ ایک پتھر کا وزن اتنا ہی رہے گا چاہے کوئی انسان وہاں موجود ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر ثانوی خصوصیات کیا ہوئیں؟ ثانوی خصوصیات وہ تمام چیزیں تھیں جو ہمارے حسی تجربے سے تعلق رکھتی ہیں: رنگ، خوشبو، ذائقہ، آواز۔ اس نئے سائنسی نظریے کے مطابق یہ خصوصیات اشیاء کا حقیقی حصہ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ صرف ہمارے ذہن اور حواس کی پیداوار ہیں۔ گلاب کا سرخ رنگ خود گلاب میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ روشنی کی مخصوص لہروں کا ہمارے دماغ پر ایک اثر ہے۔ واہ، ایک منٹ! تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گلاب کی خوشبو خود گلاب میں نہیں ہے اور آسمان کا نیلا رنگ حقیقت میں وہاں موجود نہیں ہے؟ یہ تو سوچ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ کیا نیوٹن جب آسمان پر کہکشاں دیکھتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ یہ سب بس میرے دماغ کا کھیل ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے بہت خلاف لگتا ہے۔ بالکل، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہی لگتا ہے، لیکن یہی اس سائنسی انقلاب کا منطقی نتیجہ تھا۔ ان کے مطابق فطرت اپنی اصل میں ایک پھیکے، بے آواز، بے رنگ اور بے بو چیز ہے۔ افو! جی، وہ تمام خوبصورتی، وہ تمام معنی جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ حقیقت میں باہر کائنات میں نہیں بلکہ اندر ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ ہم ایک بے رنگ دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارا دماغ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 17ویں صدی نے ہمیں کائنات کا ایک بے مثال طاقتور نقشہ تو دیا، لیکن اس کی قیمت یہ تھی کہ اس نقشے سے رنگ، خوشبو اور روح غائب ہو گئیں۔ انہوں نے کائنات کو سمجھا تو دیا، لیکن اسے بے معنی بھی بنا دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی قیمت تھی۔ بہت بڑی قیمت۔ اور یہ خلیج، یہ تقسیم اگلے 100 سالوں میں مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تو 17ویں صدی نے یہ فلسفیانہ بم گرا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں اس کا کیا بنا۔ اس دور کو اکثر عقل کا دور یا ایج آف ریزن کہا جاتا ہے۔ کیا اس دور کے مفکرین نے اس بے رنگ تصویر کو قبول کر لیا؟ بڑی حد تک ہاں۔ کم از کم سائنسی اور فلسفیانہ حلقوں میں 17ویں صدی کا سائنسی ماڈل ایک عقیدہ بن گیا۔ نیوٹن کا کام ایک ایسی سچائی سمجھا جانے لگا جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھا۔ اس سوچ کی انتہا ہمیں نیوٹن کے ٹھیک 100 سال بعد 1787 میں نظر آتی ہے، جب لیگرینج نے اپنی مشہور کتاب میکینکس انالیٹک شائع کی۔
اوہ، یہ تو بہت مشہور کتاب ہے۔ جی، اور اس کتاب کے بارے میں ایک مشہور قصہ ہے کہ اس میں ایک بھی تصویر یا ڈایاگرام نہیں تھا، صرف فارمولے تھے۔ لیگرینج نے فخر سے کہا تھا کہ اس کام میں کوئی تصویر نہیں ملے گی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ کائنات کی مشین کو سمجھنے کے لیے حواس کی نہیں، صرف خالص ریاضی کی ضرورت ہے۔ یہ تو سائنس کا ایک حتمی بیان تھا کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ باقی دنیا کیا کر رہی تھی؟ ادیب، شاعر، فنکار؟ میں تصور نہیں کر سکتی کہ وہ اس مکینیکی بے رنگ کائنات کے تصور سے خوش ہوں گے۔ کیا انہوں نے اس کے خلاف کوئی تحریک چلائی؟ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ 18ویں صدی کے ادبی اور ثقافتی منظرنامے نے سائنس کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ زیادہ تر انہوں نے سائنس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ لاتعلقی کی ایک دلچسپ شکل تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سائنس مخالف تھے، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے کام بانٹ لیا تھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، سائنسدانوں نے کائنات کی مشین کو سمجھا دیا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اب ہمارا کام انسان اور انسانی معاشرے کی مشین کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے اپنی توجہ کائنات سے ہٹا کر انسان، اخلاقیات، سماج اور سیاست پر مرکوز کر دی۔ تو یہ ایک طرح کی فکری تقسیم کار تھی، جیسے دو مختلف موضوعات پر دو الگ الگ کمروں میں گفتگو ہو رہی ہو۔ بالکل، سائنسدان ستاروں اور آٹموں کی بات کر رہے تھے، اور ادیب و فلسفی انسان اور معاشرے کی۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، اس کی بہترین مثال اس دور کے مشہور شاعر الیگزینڈر پوپ کی شاعری ہے۔ ان کی مشہور نظم ایسے آن مین کا مرکزی موضوع انسان، اس کی کمزوریاں، اس کی خوبیاں اور معاشرے میں اس کا مقام ہے۔ وہ کائنات کی سائنسی تشریح سے بحث نہیں کرتے، اسے ایک دی گئی حقیقت مان کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور مصرع ہے جو اس پورے دور کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے: "Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man." اپنے آپ کو جانو، خدا کی ذات میں جھانکنے کی کوشش مت کرو، انسان کا اصل مطالعہ خود انسان ہے۔ تو گویا ادب نے اپنا میدان ہی بدل لیا۔ اس نے کائنات کی بے رنگی پر بحث کرنے کی بجائے انسانی تجربے کے رنگوں پر توجہ مرکوز کر دی۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ لاتعلقی ہمیشہ قائم رہ سکی؟ کیا یہ خاموش سمجھوتا چل پایا؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ یہ فکری سکون دراصل ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ حقیقی اور شدید فکری تصادم اس صدی کے آخر میں رومانوی تحریک یعنی رومانٹک ریاکشن کے ساتھ شروع ہوا۔ رومانٹک ریاکشن؟ جی، ولیم ورڈزورتھ جیسے شعراء نے سائنسی تجزیے کے خلاف کھلی اخلاقی نفرت کا اظہار کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ سائنس ہر چیز کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اس کی روح کو قتل کر دیتی ہے۔ We murder to dissect. ہم چیر پھاڑ کرنے کے لیے قتل کرتے ہیں۔ ورڈزورتھ کا یہ مشہور جملہ اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ہاں، یہیں سے وہ گہرا تضاد کھل کر سامنے آیا جو آج تک ہماری سوچ کا حصہ ہے۔ ایک طرف میکینیکل ورلڈ ویو ہے جو ہر چیز کو بے جان پرزوں کے مجموعے کے طور پر دیکھتا ہے، اور دوسری طرف نامیاتی یا آرگینک ورلڈ ویو ہے جو کائنات کو ایک زندہ، مربوط اور بامانی اکائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ 18ویں صدی نے اس تصادم کے لیے سٹیج تیار کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 18ویں صدی نے ایک طرف تو سائنسی میکینیت کے نظریے کو مزید پختہ کیا، جبکہ دوسری طرف ثقافت کے دیگر شعبوں نے اس سے منہ موڑ کر انسانی معاملات میں پناہ لی۔ لیکن اس علیحدگی نے ایک ایسے فکری خلا کو جنم دیا جسے بعد میں رومانوی تحریک نے پرجوش انداز میں پر کرنے کی کوشش کی۔ بالکل درست، یہ ایک ایسا دور تھا جس نے بظاہر استحکام پیدا کیا، لیکن در حقیقت اس نے سائنس اور انسانی تجربے کے درمیان دراڑ کو مزید چوڑا کر دیا تھا۔ آئیے اس ساری گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 17ویں صدی یعنی ذہانت کی صدی نے ایک انتہائی طاقتور ریاضیاتی لیکن بے رنگ سائنسی ورلڈ ویو بنایا۔ اس نے کائنات کو ایک قابل فہم مشین تو بنا دیا، لیکن اس کی قیمت یہ تھی کہ ہمارے حسی تجربے کی تمام تر خوبصورتی اور معنویت کو ہمارے ذہن کی ایک ضمنی پیداوار قرار دے دیا گیا۔ پھر 18ویں صدی آئی جس نے اس میکینیکی تصور کو ایک سائنسی عقیدے کے طور پر مزید مضبوط کیا، لیکن ثقافت کے دیگر شعبوں نے جیسے ادب اور فلسفہ معنی کی تلاش میں ایک الگ راستہ اپنایا اور اپنی توجہ مکمل طور پر انسانی معاشرے پر مرکوز کر دی۔ یہ ایک خاموش علیحدگی تھی، اور اسی علیحدگی نے آنے والے دور میں ایک بڑے فکری تصادم کی بنیاد رکھی۔
جب رومانوی تحریک نے سائنس کے اس دعوے کو چیلنج کیا کہ وہی حقیقت کو سمجھنے کا واحد یا بہترین طریقہ ہے۔ جی، یہ 2 صدیاں علمی بنیادیں استوار کرنے اور ساتھ ہی ایسے متضاد تصورات پیدا کرنے کا باعث بنی جن کی کشمکش آج بھی جاری ہے۔ ایک طرف میکینکی کائنات کا تصور، جسے ہم ریاضی سے سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف انسانی تجربے کی نامیاتی، جذباتی اور بامانی حقیقت۔ اور ہم آج بھی ان 2 سچائیوں کے درمیان توازن تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اسی تصادم کو مزید گہرائی میں دیکھیں گے۔ ہم رومانوی رد عمل اور 19ویں صدی پر بات کریں گے۔ ہم جذبہ رومانویت اور سائنس کے باہم تعلقات کا جائزہ لیں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ فکری تصادم کیسے مزید گہرا ہوا۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر سائنس کائنات کو اپنی اصل میں بے رنگ، بے آواز اور بے مقصد قرار دیتی ہے، تو ہم انسان اپنے تجربات میں معنی، قدر اور خوبصورتی کہاں سے اور کیسے تلاش کرتے ہیں؟ کیا یہ سب صرف ہمارے ذہن کا ایک خوشگوار فریب ہے یا اس کی کوئی گہری حقیقت بھی ہے؟ اس پر سوچئے گا۔ بائیوپلس میں خوش آمدید۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ فکری کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کی کتاب سائنس اور جدید دنیا کے کچھ ابواب ہیں، اور موضوع ہے سائنسی مادیت پرستی کے خلاف اٹھنے والی آوازیں، یعنی وہ نظریہ جہاں کائنات کو ایک بے جان، بے مقصد مشین سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نظریے کو چیلنج صرف شاعروں اور ادیبوں نے نہیں کیا، بلکہ خود سائنس نے بھی۔ بالکل، خود سائنس کے اندر سے ایسی دریافتیں سامنے آئیں جنہوں نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو اصل میں ان فکری دراڑوں کے بارے میں ہے، وہ گہرے سوالات جو فن نے بھی اٹھائے اور خود سائنس نے بھی۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں اس رد عمل سے جو فن کی دنیا سے آیا، رومانی تحریک سے۔ جب سائنسدان کہہ رہے تھے کہ کائنات ایک بڑی سی گھڑی کی طرح ہے، ہر چیز قانون کے تحت چل رہی ہے، تو شاعر کیا محسوس کر رہے تھے؟ ان میں ایک بے چینی تھی، ایک احساس کہ کچھ بہت اہم چیز کھو رہی ہے۔ مجھے یہاں ٹینیسن کی ایک لائن یاد آ رہی ہے، ستارے وہ سرگوشی کرتی ہے، اندھا دھند بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ بالکل وہی احساس ہے، ایک خوبصورت مگر بے روح، بے مقصد کائنات۔ تو یہ صرف ایک جذباتی رد عمل تھا؟ نہیں، یہ صرف جذباتی نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا فکری اور جیسا کہ مصنف کہتے ہیں ایک اخلاقی رد عمل تھا۔ ورڈزورتھ جیسے شاعروں کو لگتا تھا کہ سائنس فطرت کو سمجھنے کی کوشش میں اس کی روح کو مار رہی ہے۔ ان کا وہ مشہور قول ہے نا، "We murder to dissect"۔ جی، ہم تجزیہ کرنے کے لیے قتل کرتے ہیں۔ ان کا اصل اعتراض سائنس کی تجرید یعنی ایبسٹریکشن پر تھا۔ اچھا، یعنی جب آپ کسی پھول کو صرف اس کی پتیوں اور کیمیائی ساخت میں توڑ دیتے ہیں تو آپ اس کے پھول ہونے کے اصل تجربے کو کھو دیتے ہیں۔ وہ خوبصورتی، وہ خوشبو، وہ احساس، وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں صحیح سمجھا، ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ سائنس غلط تھی، بلکہ یہ کہ وہ ادھوری تھی۔ بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے۔ وہ کہتے تھے کہ سائنس کیا کا جواب تو دے رہی ہے، لیکن کیسا محسوس ہوتا ہے کہ سوال کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ورڈزورتھ فطرت کو نیچر ان سولیڈو یعنی ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھتے تھے، ایک ناقابل تقسیم وجود۔ جی، ان کے لیے پہاڑ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں تھے، وہ ایک زندہ عظیم ہستی تھے جن کی خاموشی میں بھی ایک پیغام تھا۔ اور ان کے لیے فطرت کی سب سے بڑی خوبی اس کا استحکام، اس کا دوام تھا۔ ٹھیک؟ جی ہاں، وہ ہمیشگی جو انسانی زندگی کی بھاگ دوڑ سے کہیں بلند ہے۔ لیکن جو بات مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ کہ تمام رومانی شاعر سائنس کے دشمن نہیں تھے۔ شیلی کی مثال تو بالکل الٹ ہے۔ جی، یہ اس دور کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شیلی تو سائنس کے دیوانے تھے۔ جو اہمیت ورڈزورتھ کے لیے پہاڑوں کی تھی، وہی شیلی کے لیے ایک کیمسٹری لیب کی تھی۔ ان کی شاعری میں تو سائنسی حوالے بھرے پڑے ہیں۔ جی ہاں، لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ سائنس سے اتنی محبت کے باوجود وہ بھی اس سائنسی مادیت کو قبول نہیں کر پائے۔ اچھا، وہ کیا؟ کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ رنگ، خوشبو، موسیقی جیسی چیزیں اصل میں وجود نہیں رکھتیں، بلکہ صرف ہمارے ذہن کا پیدا کردہ ایک دھوکہ ہیں۔ تو ہمارے پاس 2 بڑے شاعر ہیں، دونوں مادیت پرستی کو مسترد کر رہے ہیں، لیکن ان کی وجوہات مختلف ہیں۔ بالکل، ورڈزورتھ فطرت کے استحکام، اس کے ٹھہراؤ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے صدیوں سے کھڑے پہاڑ۔ اور شیلی
شیلی فطرت کی مسلسل اور لطیف تبدیلی پر غور کر رہے ہیں۔ ان کی وہ نظم ہے دا کلاؤڈ، جی، جس میں بادل کہتا ہے میں بدلتا ہوں مگر مر نہیں سکتا، I change but I cannot die۔ واہ، تو ایک طرف استحکام ہے اور دوسری طرف تبدیلی۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ کائنات کی مکمل تصویر کے لیے ان دونوں حقیقتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اور مادیت پرستی ان دونوں ہی کی گہرائی کو سمجھنے میں ناکام رہی تھی؟ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی شاعروں کی بات، جنہوں نے اپنے وجدان کی بنیاد پر کہا کہ اس میکینک کی تصویر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن اصل موڑ تب آیا جب 19ویں صدی میں خود سائنس نے کچھ ایسے دھماکے کیے۔ جی، 19ویں صدی میں 3 بہت بڑی سائنسی پیش رفت ہوئیں۔ توانائی کا تحفظ، سالماتی نظریہ، اور سب سے بڑھ کر نظریہ ارتقاء۔ توانائی کے قانون نے یہ دکھایا کہ کائنات میں صرف مادہ ہی اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ توانائی بھی اتنی ہی بنیادی ہے۔ اس نے مادے کی بادشاہت کو چیلنج کیا۔ اور سب سے بڑا چیلنج تو نظریہ ارتقاء سے آیا، حالانکہ عام طور پر تو اسے مادیت پرستی کی سب سے بڑی جیت سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور یہی سب سے بڑا تضاد ہے کہ زندگی صرف ایک بے رحم جدوجہد ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی ڈیزائنر نہیں۔ بالکل، لیکن مصنف اس پورے تصور کو الٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ فطرت کے لیے ایک عضویاتی تصور کا بلند آواز میں مطالبہ کرتا ہے۔ عضویاتی یعنی ایک زندہ وجود کی طرح؟ جی ہاں، ایک زندہ بڑھتے ہوئے وجود کی طرح، نہ کہ ایک جامد مشین کی طرح۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ کائنات ایک عمل ہے، ایک تخلیقی کہانی ہے، نہ کہ مادے کا ایک بے جان ڈھیر۔ یہ کیسے؟ مادیت پرستی تو کہتی ہے کہ مادہ یعنی ایٹم ہی اصل حقیقت ہیں جو ہمیشہ سے موجود ہیں۔ دیکھیے، مادیت پرستی کہتی ہے کہ اصل چیز مادہ ہے جو قائم رہتا ہے، لیکن عضویاتی نظریہ کہتا ہے نہیں، اصل چیز مادہ نہیں بلکہ سرگرمی کے ڈھانچے ہیں، یعنی اسٹرکچرز آف ایکٹیویٹی۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ایک زندہ جسم کو دیکھیں، مثلا ہمارا جسم، اس کے ایٹم تو مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو سانس ہم لیتے ہیں، اس سے نئے ایٹم آتے ہیں، پرانے نکل جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو چیز قائم رہتی ہے وہ ایٹموں کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ ڈھانچہ یا وہ پیٹرن ہے جس میں یہ سرگرمی ہو رہی ہے۔ اچھا، تو زندگی ایک پیٹرن ہے، مادے کا ڈھیر نہیں۔ وجود میں آئے ہیں، یہ جامد نہیں، یہ زندہ ہے۔ اس لحاظ سے ارتقاء مادیت پرستی کے تابوت میں آخری کیل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بقائے اسلحہ اور جدوجہد حیات کا جیسے تصورات کا کیا؟ اسی وجہ سے تو یہ نفرت کا فلسفہ بن گیا۔ یہ تصورات تو ایک بے رحم میکینکی دنیا کی ہی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور مصنف کے نزدیک یہ اس نظریے کی ایک المناک غلط تشریح تھی۔ غلط تشریح یا نظریے میں ہی کوئی مسئلہ تھا؟ یقیناً اس دور کے سماجی حالات نے اس تشریح کو ہوا دی جس میں مقابلے پر بہت زور تھا، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کہانی کا صرف ایک اور شاید کم اہم حصہ تھا۔ اور نظر انداز کیا کیا گیا؟ اس کی تخلیقی صلاحیت اور باہمی تعاون کا پہلو۔ تعاون ارتقاء میں؟ یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ جی، کامیاب عضویے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماحول میں صرف مقابلہ نہیں کرتے بلکہ اسے اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اس کی کوئی مثال؟ کیونکہ عام طور پر تو ہم صرف جنگل کے قانون کی بات سنتے ہیں۔ مصنف ایک جنگل کی ہی شاندار مثال دیتے ہیں۔ اچھا۔ ایک اکیلا درخت سوچیں، وہ موسم کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، آندھی طوفان، اس کے بچنے کے امکانات کم ہیں۔ لیکن ایک جنگل، وہ ایک پوری تہذیب کی طرح ہے۔ مصنف اسے باہمی انحصار رکھنے والی انواع کی تنظیم کی فتح کہتے ہیں۔ واہ! جنگل میں درخت ایک دوسرے کو ہوا سے بچاتے ہیں، ان کی جڑیں مٹی کو تھامے رکھتی ہیں، گرے ہوئے پتے زمین کو زرخیز کرتے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں ہر کوئی پھل پھول سکتا ہے۔ یعنی یہ ماحول کو اپنی بقا کے لیے تخلیق کرنے کی مثال ہے۔ بالکل۔ ارتقاء کا اصل جادو مقابلے میں نہیں، اس تخلیقی تعاون میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں رومانی شاعروں نے اپنے وجدان کی بنیاد پر کہا کہ فطرت کی یہ میکینکی تصویر ادھوری ہے، وہیں 19ویں صدی میں خود سائنس، خاص طور پر بائیولوجی نے ایسے ٹھوس ثبوت پیش کیے جو ایک زیادہ زندہ، باہم مربوط اور تخلیقی کائنات کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یعنی مادے اور زندگی کے تصور کے درمیان یہ کشمکش صرف فن اور سائنس کے درمیان نہیں تھی، بلکہ خود سائنس کے اندر بھی جاری تھی۔ رومانی رد عمل نے جن سوالات کو اٹھایا تھا
19वीं सदी की साइंस ने उनके लिए एक नई गैर मुतवक्किल बुनियाद फराहम कर दी। और ये दिखाया कि कायनात शायद एक बेजान मशीन से कहीं ज्यादा एक जिंदा इर्तिका पजीर वजूद की तरह है। जी बिल्कुल। आखिर में सामीन के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि इर्तिका की वो तशरीह जिसमें सिर्फ जिद्दोजहद पर जोर दिया गया, उसने हमारे समाज पर गहरे मनफी असरात डाले। जरा सोचें कि हमारी आज की दुनिया कैसी होती अगर शुरू से ही इर्तिका के दूसरे सबक यानी बाहमी ताउन और माहौल को तख्लीकी तौर पर बदलने की ताकत पर तवज्जो दी जाती। और उसी से जुड़ा सवाल ये है कि जब हम अपने मुआशरों को जामिद माहौल में मुकाबला करने वाले अफराद के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे नामियाती वजूद के तौर पर देखते हैं जिसमें सबके लिए एक बेहतर माहौल तख्लीक करने की इज्तिमाई ताकत हो, तो क्या इम्कानात पैदा होते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि 20वीं सदी के दो अजीम साइंसी इनकलाबात, नज़रिया इजाफियत और क्वांटम थियरी, ने हकीकत के बारे में हमारे तस्वुरात को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया और इस बहस को एक बिल्कुल नई सिमत दी। हमारे साथ रहिएगा। तो आज हम 20वीं सदी के दो ऐसे इनकलाबी आइडियाज़ पर बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी सोच का अंदाज ही बदल दिया। और सिर्फ सोच का अंदाज ही नहीं बल्कि हकीकत की जो हमारी समझ थी उसे जड़ से हिला दिया। बिल्कुल। हम एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड की किताब को बुनियाद बनाकर देखेंगे कि नज़रिया इजाफियत यानी रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी ने कायनात को देखने का हमारा जाविया कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ साइंसदानों के लिए कोई पेचीदा थियरीज नहीं थीं। ये तो वो ज़लज़ले थे जिन्होंने हमारी पूरी दुनिया को, यानी ये कि जगह, वक्त और ये मादा जैसे हम छू सकते हैं, ये असल में है क्या, ये हमारे वजूद की बुनियादों पर सवाल उठाने जैसा था। बिल्कुल। तो आइए उसकी गहराई में उतरते हैं। पहला बड़ा धमाका था नज़रिया इजाफियत। व्हाइटहेड कहते हैं कि ये वो मोड़ था जहां साइंस हमारी आम फहम, हमारी कॉमन सेंस की हदों से बहुत आगे निकल गई। जी, वो ख्यालात जो हम सदियों से सच मानते आए थे, वो अचानक नाकाफी लगने लगे। और इस सब की जड़ में एक बहुत ही सादा सा ख्याल था जिसे व्हाइटहेड सिंपल लोकेशन कहते हैं। सादा मकाम, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें बिल्कुल फितरी लगता है ना? हाँ, मतलब इससे क्या मुराद है? क्या ये वही बात है कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं, जैसे ये माइक मेरे सामने है और बस वो यहीं पर है? जी, बिल्कुल। उसका वजूद इस बात पर मुनहसर नहीं कि कमरे में कुर्सी कहाँ पड़ी है या दीवार पर घड़ी का वक्त क्या है। ये तो बिल्कुल आम फहम बात लगती है। तो फिर इसमें मसला क्या था? आपने बिल्कुल ठीक समझा। मसला ये था कि ये आम फहम बात कायनात के काम करने के तरीके से मेल नहीं खा रही थी। और इस तजाद को एक तजुर्बे ने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मशहूर ज़माना माइकलसन मोरले तजुर्बा। ओह, उसका नाम तो सुना है। उसका मकसद तो बड़ा सीधा था, है ना? उस वक्त साइंसदान ये मानते थे कि पूरी कायनात एक नादीदा मादे से भरी हुई है। जी, ईथर कहते थे उसे, जैसे समुंदर में पानी होता है। हाँ, और वो बस ये नापना चाहते थे कि हमारी जमीन इस ईथर के समुद्र में कितनी तेजी से सफर कर रही है। बिल्कुल, और सबको 100% यकीन था कि वो उसे नाप लेंगे। ये फिजिक्स का एक तयशुदा असूल लगता था, लेकिन नतीजा हैरानकुन था। जी, बहुत ज्यादा। तजुर्बा बार बार दोहराने पर भी एक ही नतीजा देता रहा। उन्हें कुछ नहीं मिला, सिफर। कोई हरकत महसूस नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और इस एक नाकामी ने 19वीं सदी की पूरी फिजिक्स की बुनियादों पर सवालिया निशान लगा दिया था। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? अगर आप हरकत कर रहे हैं तो आपको अपनी रफ्तार का पता चलना चाहिए। अगर मैं एक चलती ट्रेन में हूं तो मुझे हवा चेहरे पर लगती महसूस होगी ना? ये कैसे हो सकता है कि जमीन इतनी तेजी से घूम रही है और हमें उस आइथर की हवा बिल्कुल महसूस ना हो? यही वो तजाद था जिसने सबको परेशान कर दिया। देखें, इसे समझने के लिए एक आम सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आप एक हाईवे पर हैं और आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, आपके साथ वाली लेन में एक और गाड़ी 80 की रफ्तार से जा रही है। सही। तो मेरे हिसाब से वो दूसरी गाड़ी मुझसे 20 किलोमीटर फी घंटा तेज है। और अगर कोई गाड़ी दूसरी तरफ से 100 की रफ्तार से आ रही हो तो मुझे लगेगा कि वो 160 की रफ्तार से गुजरी है। रफ्तारें जमा या तफरीक होती हैं। ये तो सादा रियाजी है। बिल्कुल।
لیکن روشنی ان اصولوں کو نہیں مانتی۔ مائیکلسن مورلے کے تجربے کا نتیجہ یہ بتا رہا تھا کہ روشنی کی رفتار ہر دیکھنے والے کے لیے ایک جیسی رہتی ہے، چاہے وہ خود کتنی ہی تیزی سے حرکت کیوں نہ کر رہا ہو۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک تیسری کار جو 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرے، وہ 60 کی رفتار والی گاڑی کو بھی 150 کی رفتار سے گزرتی محسوس ہو، اور 80 کی رفتار والی گاڑی کو بھی 150 کی ہی رفتار سے۔ یہ تو سر چکرا دینے والی بات ہے، یہ تو بالکل ناممکن لگتا ہے۔ لیکن یہ ناممکن صرف تب ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ جگہ اور وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہیں، یعنی مطلق ہیں۔ تو کیا وہ مطلق نہیں ہے؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ آئنسٹائن کا ذہین ترین کارنامہ یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہمارے تجربے میں نہیں، ہماری سوچ میں ہے۔ اچھا۔ ہم جگہ اور وقت کو ایک ایسے سٹیج کی طرح سمجھتے ہیں جس پر کائنات کا ڈرامہ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جگہ اور وقت خود اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ وہ مطلق نہیں بلکہ اضافی ہیں، ریلیٹیو ہیں۔ مطلب وہ دیکھنے والے کی حرکت کے ساتھ سکڑ یا پھیل سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور اسی لیے وہ سادہ مقام والا خیال غلط ثابت ہوا۔ تو کوئی چیز بس ایک جگہ پر موجود نہیں ہوتی۔ وائٹ ہیڈ کے مطابق بالکل نہیں، کوئی بھی چیز خلا میں ایک الگ تھلگ نقطے کی طرح نہیں ہے۔ ہر واقعہ، ہر ذرہ اپنے نقطہ نظر سے پوری کائنات کا ایک طرح سے ادراک رکھتا ہے۔ وائٹ ہیڈ اس کے لیے پریہنشن کا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ پریہنشن؟ جی، یعنی کسی شے کا وجود اس کے باقی کائنات سے تعلقات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ وہ یہاں اس لیے ہے کیونکہ وہ وہاں موجود چیزوں سے ایک خاص تعلق رکھتی ہے۔ واہ! یعنی ایک چیز صرف جگہ کے اندر موجود کوئی شے نہیں، بلکہ اس کا وجود ہی اپنے ارد گرد کی جگہ اور وقت کے تانے بانے کو بناتا ہے۔ یہ تو کائنات کو دیکھنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ جی، یہ ایک بے جان میکینیکل مشین کے تصور سے ہٹ کر ایک جڑی ہوئی زندہ یعنی آرگینک کائنات کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کائنات ایک بے جان ڈبہ نہیں جس میں چیزیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، بلکہ ایک متحرک، باہم مربوط حقیقت ہے، جس میں ہر حصہ دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے، ایک زندہ فلم کی طرح۔ ٹھیک ہے، تو اضافیت نے کائنات کے بڑے پیمانے کے اصولوں کو بدل دیا، لیکن یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ تھا۔ جب سائنسدانوں نے ایٹم کے اندر جھانکا، بہت ہی چھوٹی سطح پر، تو انہیں ایک اور بھی عجیب حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، اور یہاں ہم کوانٹم تھیوری کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر اضافیت کا مرکزی خیال تعلق تھا، تو کوانٹم تھیوری کا مرکزی خیال تھا وقفہ، ڈسکنٹینیوٹی، عدم تسلسل۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ایسا ہے جیسے ایک پرانے پنکھے کا ڈمر ہو جسے آپ آہستہ آہستہ گھما کر رفتار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں؟ جو کہ مسلسل تبدیلی ہے۔ جی ہاں، اور اس کے مقابلے میں ایک جدید پنکھا ہو جس میں صرف 1 2 3 4 کی سیٹنگز ہوں، یعنی آپ بیچ کی کوئی رفتار نہیں چن سکتے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ کوانٹم کا بنیادی تصور یہی ہے کہ توانائی مسلسل نہیں بہتی، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے الگ الگ پیکٹوں میں آتی ہیں جنہیں کوانٹا کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ کے کلک والے پنکھے کی طرح، آپ 2 اور 3 کے درمیان 2.5 کی سیٹنگ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، تو ایٹم کے اندر الیکٹرانز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وائٹ ہیڈ نے اس کو کیسے سمجھایا؟ میں نے سنا ہے انہوں نے کوئی دلچسپ مثال دی تھی۔ جی، وائٹ ہیڈ کہتی ہیں کہ کلاسیکی طبیعت یعنی نیوٹن کی دنیا ایسی ہے جیسے گھوڑے کھلے میدانوں میں دوڑ رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی راستہ چن سکتے ہیں، کہیں بھی مڑ سکتے ہیں، امکانات لامحدود اور مسلسل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور کوانٹم دنیا؟ کوانٹم دنیا وائٹ ہیڈ کے مطابق ایسی ہے جیسے ٹرالی کاریں جن کے لیے محدود راستے ہیں۔ اچھا، وہ صرف اپنی طے شدہ پٹریوں پر ہی چل سکتی ہیں، وہ پٹریوں کے درمیان کی زمین پر نہیں چل سکتے۔ ایک ایٹم میں الیکٹران بھی مرکزے کے گرد صرف کچھ مخصوص مداروں یا توانائی کی سطحوں پر ہی رہ سکتا ہے۔ ان مداروں کے بیچ کی جگہ اس کے لیے ایک نو گو زون ہے۔ بالکل، یہ ایک زبردست مثال ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ آخر اس سے درمیان کی جگہوں پر جانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اس سے وہ پرانا مادت پرستی، مٹیریلزم کا نظریہ کیسے چیلنج ہوا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال تھا، اور مادیت پرستی کے لیے سب سے بڑی پیچیدگی۔ اگر ایک الیکٹران صرف ایک چھوٹا سا ٹھوس ذرہ ہے، ایک ننھی سی گیند کی طرح، تو اسے کہیں بھی جانے کی آزادی ہونی چاہیے،
ہے نا؟ ہاں، منطقی طور پر تو یہی لگتا ہے۔ مادیت پرستی کا نظریہ یہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے کچھ راستے جائز اور کچھ ناجائز کیوں ہیں۔ اس کی کوئی منطقی وجہ نہیں ملتی کہ وہ پٹریوں کے درمیان کیوں نہیں جا سکتا۔ تو پرانا ماڈل کہ ایک چھوٹا سا سیارہ ایک سورج کے گرد گھوم رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو وائٹ ہیڈ اس کا کیا متبادل پیش کرتی ہیں؟ اگر الیکٹران ایک چیز نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ دیکھیں، وائٹ ہیڈ کہتی ہیں کہ مسئلہ ہمارے بنیادی تصور میں ہے۔ ہم الیکٹران کو ایک ٹھوس شے سمجھ رہے ہیں جو حرکت کرتی ہے۔ ان کے مطابق الیکٹران کوئی چیز نہیں بلکہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس۔ ایک عمل؟ جی، وہ توانائی کی ایک تھرتھرانے والی ترتیب یا وائبریٹوری پیٹرن ہے۔ اسے ایک ٹھوس گیند کے بجائے ایک میوزک کی لہر یا ایک سر کی طرح سمجھیں۔ اس کا وجود اس کی تھرتھراہٹ میں ہے۔ وہ کوئی شے نہیں بلکہ ایک سرگرمی ہے۔ ایک منٹ ذرا ٹھہریں، اس نقطے کو واضح کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک تھرتھراہٹ ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ایک الیکٹران کو ایک لمحے مدار نمبر 1 پر دیکھا جا سکتا ہے اور اگلے ہی لمحے مدار نمبر 2 پر؟ لیکن وہ دراصل ان دونوں مداروں کے درمیان کا سفر کبھی طے ہی نہیں کرتا، وہ بس یہاں سے غائب ہو کر وہاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے اس انقلابی تصور کو پکڑ لیا ہے۔ اس کا وجود مستقل نہیں بلکہ غیر مستقل ہے، ڈسکنٹینیوس ہے۔ وہ ایک توانائی کی حالت سے دوسری میں چھلانگ لگاتا ہے بغیر درمیانی راستے کے۔ اور اس ایک خیال سے وہ سارا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے جسے وائٹ ہیڈ ناقابل تحلیل خام مادہ یعنی irreducible brute matter کہتی ہیں۔ یعنی ایک بنیادی بے جان ٹھوس مادہ جس سے ہر چیز بنی ہے۔ جی، بنیادی حقیقت کوئی جامد چیز نہیں بلکہ منظم سرگرمی یا عمل ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو ہلا دینے والی بات ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں نظریات کو اکٹھا کریں تو ایک بہت ہی عجیب تصویر بنتی ہے۔ نظریہ اضافیت نے سادہ مقام کا تصور ختم کر کے ہمیں بتایا کہ کائنات الگ تھلگ اشیاء کا مجموعہ نہیں بلکہ باہم مربوط واقعات کا ایک جال ہے۔ اور کوانٹم تھیوری نے ٹھوس مستقل مادے کا تصور ختم کر کے ہمیں بتایا کہ کائنات جامد ذرات سے نہیں بنی بلکہ غیر مستقل تھرتھراتے ہوئے توانائی کے نمونوں سے بنی ہے۔ تو ان دونوں انقلابات کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہمیں کس نئی حقیقت کی طرف لے کر گئے؟ حتمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نظریات ہمیں 17ویں صدی کی مادیت پرستی سے یعنی ایک بے جان مادے سے بنی میکینیکل کائنات کے تصور سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ کائنات ایک عظیم گھڑیال یا مشین نہیں ہے جسے کسی نے بنا کر چلا دیا ہو، بلکہ وائٹ ہیڈ کے مطابق یہ ہمیں ایک زیادہ عضویاتی، متحرک اور زندہ حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، کائنات کی مثال ایک مشین سے زیادہ ایک زندہ وجود سے ملتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نظریہ اضافیت اور کوانٹم تھیوری نے قدیم میکینکی دنیا کی بنیادیں ہلا دیں۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ حقیقت ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ عجیب، زیادہ گہری اور زیادہ مربوط ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان سائنسی انقلابات کے فلسفے پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور وائٹ ہیڈ یہاں سے تجرید یعنی ایبسٹریکشن اور خدا جیسے موضوعات کی طرف کیسے بڑھتی ہیں، اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ارد گرد کی یہ ٹھوس دنیا، یہ میز، یہ کرسی اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے جسموں کو بنانے والے ذرات بھی مستقل اور ٹھوس اشیاء نہیں ہیں بلکہ وجود کی لہراتی ہوئی غیر مسلسل ترتیبیں ہیں، تو اس سے ہمارے اپنے ٹھوس وجود کے بارے میں کیا معنی اخذ ہوتے ہیں؟ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جہاں وائٹ ہیڈ سائنس کے انجن کو کھول کر اس کے ایک ایک پرزے کا معائنہ کرتے ہیں اور کائنات کے ڈھانچے پر کچھ بہت ہی بڑے بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں۔ جی، تو آج ہماری گفتگو 3 محوروں کے گرد گھومے گی۔ سائنس اور فلسفے کا جو پیچیدہ رشتہ ہے وہ، تجرید یعنی ابسٹریکشن کا تصور، اور خدا کا ایک آپ کہہ لیں چونکا دینے والا فلسفیانہ کردار۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہی بہت بڑا ہے۔ 17ویں صدی میں جدید سائنس اور جدید فلسفہ یہ دونوں تقریباً ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے، ایک ہی فکری انقلاب سے۔ جی بالکل۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے راستے بالکل الگ ہو گئے؟ جیسے 2 بھائی ہوں جو ایک ساتھ گھر سے نکلے لیکن منزلیں الگ الگ چن لیں۔ دیکھیں، وائٹ ہیڈ کے مطابق نا، یہ جو علیحدگی ہوئی اس کی ایک بنیادی وجہ تھی۔
کیا وجہ تھی؟ سائنس نے اپنی ساری کی ساری توجہ مادی دنیا پر لگا دی. اس کا سوال صرف ایک تھا، باہر کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں. بالکل، جن کے بارے میں ٹھوس پیش گوئیاں کی جا سکتی ہیں. دوسری طرف تھا فلسفہ. اور فلسفہ؟ فلسفہ خاص طور پر ڈیکارٹ کے بعد وہ ذہن اور شعور کی داخلی دنیا میں گہرائی میں اتر گیا. اس کا سوال تھا اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو ایک طرح سے حقیقت کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دینے جیسا تھا، ہے نا؟ جی، ایک طرف مادہ، دوسری طرف ذہن. اور وائٹ ہیڈ اس کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقابلہ بن گیا تھا کہ کون کس کو نگلے گا. ہاں، کہ کیا ذہن مادے کو اپنی تشریح میں شامل کر لے گا یا پھر مادہ ذہن کو محض ایک کیمیائی عمل قرار دے کر ختم کر دے گا. صحیح. اور صدیوں تک یہی کشمکش چلتی رہی، جس میں زیادہ تر وقت سائنس کا پڑھنا ہی بھاری رہا. لیکن وائٹ ہیڈ کا اصل نقطہ کیا ہے؟ ان کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اب یعنی 20ویں صدی میں فلسفے کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ سائنس کی ان بنیادوں کا تنقیدی جائزہ لے جن بنیادوں پر اس کی پوری عمارت کھڑی ہے. بالکل. لیکن ایک منٹ، کیا آج کے سائنسدان اس بات کو مانیں گے؟ مطلب کیا ایک فزکس کا ماہر یہ تسلیم کرے گا کہ ایک فلسفی اسے اس کے کام کی بنیادوں کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیں، وائٹ ہیڈ یہ نہیں کہہ رہے کہ فلسفی لیبارٹری میں جا کر تجربات کرے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے نادانستہ طور پر کچھ فلسفیانہ مفروضے اپنا لیے ہیں اور اب وہ ان مفروضوں کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھی ہے. اور ان میں سب سے بڑا مفروضہ کون سا ہے؟ سائنس کا سب سے بڑا مفروضہ ہے سائنسی مادیات، یعنی سائنٹیفک مٹیریلزم. اور یہ سائنسی مادیات کا نظریہ کیا ہے، اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات بے جان، بے مقصد مادے کے ذرات سے بنی ہے، جو خلا میں کچھ اندھے قوانین کے تحت حرکت کر رہے ہیں. جی. اور اس نظریے میں احساس، قدر، مقصد یا خوبصورتی کی کوئی حقیقی جگہ نہیں ہے. یہ سب ہمارے ذہن کا فریب ہے. اچھا. وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ 17ویں صدی کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن اب خود سائنس کی نئی دریافتیں جیسے کوانٹم فزکس اور ریلیٹیوٹی، جی، وہ اس سادہ سی تصویر کو چیلنج کر رہی ہیں. اب ذرات اتنے ٹھوس نہیں رہے اور قوانین اتنے مطلق نہیں. یعنی یہ صرف ایک علمی بحث نہیں ہے. وائٹ ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 3 صدیوں سے سائنس جس راستے پر چل رہی ہے، شاید اس کی منزل ہی غلط ہے. ہاں، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی بہت تیز گاڑی چلا رہا ہو لیکن غلط ہائی وے پر. بالکل یہی بات ہے. تو فلسفے کا کام اب ایک طرح سے گوگل میپس جیسا ہو گیا، جو کہہ رہا ہے کہ ریکیلکولیٹنگ، آپ نے غلط موڑ لے لیا ہے. صحیح. فلسفہ سائنس کو اس کے بنیادی مفروضوں کی یاد دلا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ مفروضے اب بھی ہمارے مکمل تجربے سے مطابقت رکھتے ہیں؟ تو مختصر یہ کہ سائنس نے جن بنیادوں پر اپنی فلک بوز عمارت کھڑی کی تھی، اب فلسفہ انہی بنیادوں کی مضبوطی کو پرکھ رہا ہے. بالکل. تو اگر سائنسی مادیت کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے مفروضوں کو ہی حتمی حقیقت مان لیا، تو اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مفروضے بنتے کیسے ہیں؟ اور یہیں سے وائٹ ہیڈ ہمیں اپنے دوسرے کلیدی تصور تجرید یا ایبسٹریکشن کی طرف لے جاتے ہیں. وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں. یہ کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، تجرید کا سیدھا سا مطلب ہے کسی پیچیدہ چیز کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دینا اور اس کے عمومی اصول یا ڈھانچے پر توجہ دینا. جی، یہ ایک ذہنی چھلنی کی طرح ہے جو کنکریوں کو الگ کر کے صرف ریت کو گزرنے دیتی ہے. اور وائٹ ہیڈ کے مطابق ریاضی اس کی بہترین خالص ترین مثال ہے. ریاضی؟ وہ کیسے؟ کوئی مثال دے کر سمجھائیں. جب آپ کہتی ہیں 2+2 = 4، تو آپ یہ نہیں بتاتی کہ وہ 2 سیب ہیں، 2 ستارے ہیں یا 2 خیالات ہیں. اچھا، تو مطلب ہم اس کی اصل ٹھوس شکل سے ہٹ کر صرف اس کے اصول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. آپ تمام ٹھوس تفصیلات کو ایبسٹریکٹ کر کے صرف اعداد کے خالص رشتوں پر توجہ مرکوز کرتی ہیں. یہی تجرید ہے. اور اس عمل میں متغیر یا ویریبل کا تصور بہت اہم ہے. جیسے الجبرا میں ایکس کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی. یہ ایکس ہمیں ایسے عمومی قوانین دریافت کرنے میں مدد دیتا ہے جو ہر جگہ ہر چیز پر لاگو ہوں. تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تجرید ہی سائنس اور تمام منطقی سوچ کی بنیاد ہے؟ ہاں.
اس کے بغیر تو ہم ہر چیز کی انفرادی تفصیلات میں ہی کھوئے رہیں گے اور کوئی عمومی اصول کبھی دریافت ہی نہیں کر پائیں گے۔ جی، لیکن یہاں سے یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ تجرید انسانی ذہانت کا سب سے طاقتور اوزار ہے، لیکن ہر طاقتور اوزار کی طرح یہ خطرناک بھی ہے۔ یہ ایک جال بن سکتا ہے۔ کیسا جال؟ خطرہ یہ ہے کہ ہم اپنی تجرید کو ہی مکمل حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کا صرف ایک پہلو، ایک نقشہ بنایا ہے، اور اسی نقشے کو اصل علاقہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اور 17ویں صدی کی سائنس نے یہی غلطی کی۔ بالکل، اس نے مادے کو ایک بے جان، بے حس، بے رنگ چیز کے طور پر ایبسٹریکٹ کیا تاکہ اس کی حرکت کو ریاضیاتی طور پر بیان کیا جا سکے۔ یہ ایک شاندار تجرید تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ صرف ایک ماڈل تھا، خود حقیقت نہیں۔ جی، وہ یہ بھول گئے کہ یہ حقیقت کا صرف ایک ماڈل تھا، خود حقیقت نہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ یعنی مسئلہ تجرید کے استعمال میں نہیں، بلکہ اس کو بھول جانے میں ہے کہ یہ صرف ایک اوزار ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ایکس رے کو دیکھ کر یہ بھول جائے کہ سامنے ایک جیتا جاگتا درد محسوس کرنے والا انسان بھی بیٹھا ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ ایکس رے ایک مفید تجرید ہے، لیکن وہ مکمل مریض نہیں ہے۔ بالکل یہی وائٹ ہیڈ کا نکتہ ہے۔ فلسفے کا کام ہمیں اسی جال سے بچانا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے نظریات اور تجریدات کا ٹھوس، زندہ تجربے سے مسلسل موازنہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تجریدات زندگی کے مکمل تجربے سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں۔ جی، جس میں محبت، حسن، اخلاقیات سب شامل ہیں۔ سائنسی مادیت نے یہی غلطی کی کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے ماڈل کو حقیقت پر ترجیح دے دی۔ تو اگر سائنسی مادیت کی یہ تجرید نامکمل تھی، اگر کائنات صرف بے جان مادہ نہیں ہے جو اندھے قوانین کے تحت چل رہا ہے، تو پھر اس میں یہ جو حیرت انگیز نظم و ضبط نظر آتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ محض افراتفری یا کیوس کیوں نہیں؟ بالکل، اور یہیں سے وائٹ ہیڈ ہمیں اپنے سب سے چونکا دینے والے اور پیچیدہ خیال کی طرف لے جاتے ہیں جو خدا کے بارے میں ہے۔ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ وائٹ ہیڈ کوئی مذہبی یا روایتی بحث نہیں کر رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک خالصتاً منطقی اور فلسفیانہ سوال اٹھا رہے ہیں، جسے فلسفے کی زبان میں مابعد الطبیعات یا میٹافزیکل سوال کہتے ہیں۔ یعنی وہ کائنات کی بنیاد سے جڑا ایک سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کائنات ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے۔ ہر لمحہ لاتعداد امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف کچھ ہی حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس انتخاب کا اصول کیا ہے؟ افراتفری کی بجائے ایک منظم کائنات کیوں وجود میں آتی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی تخلیق کے لیے حد یعنی لمیٹیشن کا ہونا ضروری ہے۔ لامحدود امکانات میں سے انتخاب کرنا ہی تخلیق ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک پینٹر کے پاس لامحدود رنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک شاہکار بنانے کے لیے صرف چند رنگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ صحیح۔ تو کائنات میں یہ انتخاب کون کر رہا ہے یا کس اصول کے تحت ہو رہا ہے؟ وائٹ ہیڈ اسی اصول کو پرنسپل آف ٹانکریشن یا حتمی حد بندی کا اصول کہتے ہیں، اور اسی اصول کو وہ خدا کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایسے سمجھے جیسے ایک مجسمہ ساز کے سامنے سنگ مرمر کا ایک بہت بڑا بلاک پڑا ہے۔ اس پتھر میں ان گنت مجسمے بننے کا امکان موجود ہے، لیکن فنکار اپنی حد بندی کے ذریعے صرف ایک شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ وائٹ ہیڈ کے لیے خدا وہ کائناتی اصول ہے جو اس تخلیقی حد بندی کا کام کرتا ہے، جو لامحدود امکانات میں سے ایک منظم اور بامعنی حقیقت کو جنم دیتا ہے۔ واہ، یہ تو خدا کا بالکل ہی الگ تصور ہے۔ عام طور پر ہم خدا کو ایک شخصیت کے طور پر سوچتے ہیں، ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک باپ۔ جی، لیکن وائٹ ہیڈ اسے کائنات کا آپریٹنگ سسٹم یا ایک بنیادی قانون بتا رہے ہیں۔ یہ روایتی تصور سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس کے گہرے اخلاقی مضامرات ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر خدا کو ایک قادر مطلق بادشاہ مان لیا جائے جو کائنات کا سارا ڈرامہ خود لکھ رہا ہے اور ہر کردار کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے، تو پھر دنیا میں موجود ہر برائی، ہر ظلم اور ہر تکلیف کی ذمہ داری بھی براہ راست اسی پر عائد ہوتی ہے۔ اور وائٹ ہیڈ اس خیال کو اخلاقی اور منطقی طور پر ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک خدا کا کردار کیا ہے؟ ان کے نزدیک خدا کائنات پر زبردستی کرنے والا حاکم نہیں، بلکہ وہ اصول ہے جو کائنات کو بہترین ممکنہ شکل اختیار کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اچھا، وہ اچھائی کو برائی سے الگ کرتا ہے اور کائنات میں عقلی ہاں آہنگی اور حسن قائم کرتا ہے۔ وہ امکانات کو محدود کرتا ہے، لیکن وجود کو مجبور نہیں کرتا۔
یہ بہت پیچیدہ ہے۔ تو پھر اس بنیادی اصول کی اپنی کیا وجہ ہے؟ یہ حد بندی کا اصول خود کہاں سے آیا؟ وائٹ ہیڈ کے مطابق اس کی کوئی وجہ نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ تمام وجوہات اور تمام منطق اسی اصول سے نکلتی ہیں۔ یہ وہ حتمی غیر معقولیت ہے، الٹیمیٹ irrationality۔ جی، جس پر تمام معقولیت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک منٹ، حتمی غیر معقولیت، یہ تو بہت بھاری اصطلاح ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بنیادی وجہ کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی؟ ہاں، جیسے ہم پوچھتے ہیں کیوں کیوں کیوں، اور آخر میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں بس ہے کا جواب ملتا ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ وہ بنیادی مفروضہ ہے جس کے بغیر کوئی وجود، کوئی منطق، کوئی سائنس ممکن ہی نہیں۔ یہ وہ حتمی حد ہے جو کائنات کو بے معنی افراتفری سے بچاتی ہے۔ جی، مختصر دے کہ وائٹ ہیڈ کے فلسفے میں خدا کائنات کا فیصلہ کرنے والا بیرونی بادشاہ نہیں، بلکہ کائنات کے اندر موجود وہ اصول ہے جو اس کے فیصلوں کو ممکن بناتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے وائٹ ہیڈ کے 3 بہت بڑے اور گہرے فلسفیانہ نکات پر غور کیا۔ پہلا یہ کہ صدیوں کی علیحدگی کے بعد فلسفہ اب سائنس کی ان بنیادوں اور مفروضوں کو چیلنج کر رہا ہے جنہیں لمبے عرصے سے بغیر سوال کیے قبول کیا جاتا رہا ہے۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ تجرید یعنی ایبسٹریکشن سوچ کے لیے ایک ناگزیر اور طاقتور اوزار ہے جو ہمیں عمومی اصولوں تک پہنچاتا ہے، مگر یہ ایک خطرناک جال بھی ہے۔ اگر ہم اس کی حدود کو بھول جائیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے ماڈلز کو حقیقت سمجھ بیٹھیں۔ بالکل۔ اور تیسرا اور شاید سب سے چونکا دینے والا نقطہ یہ تھا کہ وائٹ ہیڈ نے خدا کا تصور ایک بیرونی طاقت کے بجائے کائنات میں نظم و ضبط کے ایک بنیادی اصول کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک ایسا اصول جو لامحدودی امکانات کو محدود کر کے ایک منظم اور بامانی حقیقت کو وجود بخشتا ہے۔ جی، حتمی طور پر وائٹ ہیڈ کی کوشش ایک ایسا جامع عالمی نظریہ پیش کرنا ہے جس میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور انسانی تجربے کے تمام پہلو ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں، بلکہ ایک نامیاتی یا آرگینک حقیقت کے مختلف پہلوؤں کے طور پر سامنے آئے۔ جی، اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارا اپنا عالمی نظریہ جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تضادات سے پاک اور مربوط ہے؟ یا ہم بھی مختلف خانوں میں بٹی ہوئی متضاد حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ آئندہ اور آخری حصے میں ہم وائٹ ہیڈ کے ان خیالات کا جائزہ لیں گے کہ ان تمام فلسفیانہ بنیادوں پر مذہب اور سائنس کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے اور ایک صحت مند سماجی ترقی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کی کتاب سائنس اور جدید دنیا پر اپنے سلسلے کے بالکل آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم 2 بہت ہی بڑے موضوعات پر بات کریں گے، ایک تو سائنس اور مذہب کا تعلق اور دوسرا معاشرتی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے۔ جی، اور یہ ابواب ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہیں۔ یہاں وائٹ ہیڈ صرف تاریخ نہیں بتا رہے، بلکہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ساری سائنسی ترقی کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس نے ہماری سوچ کو، ہمارے معاشرے کو کیسے بدلا ہے، اور اب آگے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا بڑا موضوع جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے مذہب اور سائنس۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہر دور میں سامنے آ جاتی ہے، لیکن وائٹ ہیڈ اسے روایتی انداز میں نہیں دیکھتے، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہی تو ان کا کمال ہے۔ دیکھیں، عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سائنس اور مذہب کو 2 ٹھوس مطلب اسٹیٹک قوتوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، جیسے 2 دیواریں ہوں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہوں۔ جی بالکل، جبکہ وائٹ ہیڈ کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی متحرک ہیں، ارتقا پذیر ہیں۔ سائنس کے نظریات بھی بدلتے ہیں اور مذہب کی سمجھ بھی وقت کے ساتھ گہری ہوتی ہے، تو یہ تصادم ایک مستقل دشمنی نہیں بلکہ ایک موقع ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ مطلب یہ کوئی میچ نہیں جہاں کسی ایک کو جیتنا ہے۔ تو کتاب اس دلیل کو ثابت کیسے کرتی ہے؟ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، کتاب اسے بہت منظم طریقے سے بیان کرتی ہے۔ پہلا قدم ہے تاریخ کے مشہور تنازعات کو دوبارہ دیکھنا۔ سب سے بڑی مثال گیلیلیو اور کلیسا کے جھگڑے کی ہے۔ عام طور پر اسے سائنس کی فتح اور مذہب کی شکست سمجھا جاتا ہے، لیکن وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔
لیکن ایک منٹ، کیا یہ کہنا کہ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی تھوڑا معاملے کو زیادہ آسان بنانا نہیں؟ اس میں طاقت کا ٹکراؤ تو تھا ہی۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ طاقت کا ٹکراؤ تو تھا، لیکن وائٹ ہیڈ کی دلچسپی اس کے فکری پہلو میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دونوں فریق نامکمل علم پر کھڑے تھے۔ کلیسا کہہ رہی تھی کہ زمین ساکن ہے، گلیلیو کہہ رہے تھے کہ سورج ساکن ہے۔ آج آئنسٹائن کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حرکت ایک اضافی چیز ہے، ریلیٹو ہے۔ اچھا، یعنی کوئی بھی چیز مطلق طور پر ساکن یا متحرک نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ دونوں فریق اپنی سمجھ کو حتمی سچائی مان رہے تھے۔ واہ، یعنی یہ دو نامکمل سچائیوں کا ٹکراؤ تھا جہاں دونوں خود کو مکمل سمجھ رہے تھے۔ اس سے تو پوری بحث ہی بدل جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لاتا ہے کہ یہ ٹکراؤ برا نہیں بلکہ ضروری ہے۔ جی ہاں، یہی دوسرا مرحلہ ہے۔ وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ جب دو بڑے نظریات ٹکراتے ہیں تو یہ تباہی نہیں، ایک موقع ہوتا ہے۔ سائنس کی اپنی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جب روشنی پر بحث ہوئی کہ وہ لہر ہے یا ذرہ؟ بالکل، وہ دونوں نظریات ایک دوسرے کی ضد تھے، لیکن اسی ٹکراؤ سے کوانٹم میکینکس کی ایک بالکل نئی اور گہری سمجھ پیدا ہوئی۔ یہاں پر یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یعنی تضاد اور تصادم دراصل ترقی کا انجن بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں ایک اور شاندار مثال ہے۔ 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے نائٹروجن گیس کا وزن کیا۔ ایک ہوا سے لی گئی، دوسری کیمیکل سے۔ ان کے وزن میں بہت ہی معمولی سا فرق تھا۔ ایک منٹ، صرف نائٹروجن کے وزن میں فرق سے؟ جی، تقریباً ناقابل ذکر فرق۔ لیکن کچھ سائنسدانوں نے اسے نظر انداز نہیں کیا، اور اسی معمولی سے فرق نے انہیں ایک بالکل نئے عنصر آرگون کی دریافت تک پہنچا دیا۔ وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ بھی اسی طرح کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے، ایک گہری حقیقت کی طرف۔ تو پھر مفاہمت کیسے ہو؟ اگر یہ ایک موقع ہے تو ہم اس موقع سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ وائٹ ہیڈ کے مطابق حقیقی مفاہمت تبھی ممکن ہے جب مذہب اپنی دفاعی پوزیشن چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب پچھلی 2 صدیوں سے ایک کمزور پوزیشن میں رہا ہے۔ وہ سائنس کے ہر نئے نظریے پر صرف رد عمل دیتا ہے۔ وائٹ ہیڈ کا کہنا ہے کہ مذہب کو یہ ماننا ہوگا کہ اس کے عقائد کی سمجھ بھی وقت کے ساتھ گہری ہو سکتی ہے، بالکل سائنس کی طرح۔ یعنی مذہب کو بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو یہیں سے ہم کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم باب کی طرف آتے ہیں، ہے نا؟ معاشرتی ترقی۔ جی، اور یہ منتقلی بہت فطری ہے۔ آخری باب کا عنوان ہے معاشرتی ترقی کے لوازمات، اور یہاں وائٹ ہیڈ کے مطابق جدید دنیا کو سب سے بڑا خطرہ جس چیز سے ہے وہ حیران کن طور پر پیشہ ورانہ مہارت ہے، یعنی پروفیشنلزم۔ ایک منٹ، پروفیشنلزم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، ہم سب ماہر بننا چاہتے ہیں۔ یہیں پر وائٹ ہیڈ کا گہرا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ مہارت ذہن کو ایک مخصوص نالی میں ڈال دیتی ہے۔ ایک نالی میں؟ یعنی ایک ہی طرح سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ بالکل۔ مطلب ہم بہترین انجینئر، بہترین ڈاکٹر، بہترین وکیل تو بنا رہے ہیں، لیکن یہ تمام ذہین لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ کتاب اسے ایک بہت چونکا دینے والا نام دیتی ہے، ذہانت کا تجرد، سیلیبسی آف دی انٹلیکٹ۔ ذہانت کا تجرد، واہ! یعنی ایک ایسی ذہانت جو اپنے شعبے سے باہر کوئی نیا تعلق پیدا ہی نہیں کرتی۔ یہ بات تو آج کل بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو اس کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے معاشرے پر؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی مجموعی سمت کمزور ہو جاتی ہے۔ جی بالکل کمزور ہو جاتی ہے، ویژن ختم ہو جاتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تکنیکی مسائل حل کرنے میں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے سوالات جیسے ماحولیاتی بحران یا سماجی انصاف، ان پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر ماہر صرف اپنی چھوٹی سی دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہمیں ماہر بننا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ تو ممکن نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وائٹ ہیڈ ماہر بننے کے خلاف نہیں، بلکہ محدود ماہر بننے کے خلاف ہیں۔ وہ اس کے حل کے لیے 3 عملی اصول بتاتے ہیں۔ پہلا اصول ہے متوازن تعلیم۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ تکنیکی مہارت کے ساتھ ساتھ فن کی تربیت بھی دی جائے۔ فن سے مراد پینٹنگ یا موسیقی؟ نہیں، یہاں فن سے مراد ہے چیزوں کو ان کی مکمل حیثیت میں دیکھنے کی عادت۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟
کتاب ایک فیکٹری کی مثال دیتی ہے۔ ایک ماہر معیشت اسے صرف منافع کے اعداد و شمار کے طور پر دیکھے گا، ایک انجینئر اسے مشینوں کے طور پر دیکھے گا، لیکن ایک جامع نظر رکھنے والا شخص اسے ایک مکمل آرگینزم کے طور پر دیکھے گا۔ وہ اس میں کام کرنے والے انسانوں کو، اس کے ماحول پر اثرات کو، سب کو دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف ٹکڑوں میں نہیں بلکہ پوری تصویر کو سمجھنا، یہ پہلا اصول ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے فلسفیانہ جرت۔ اس کا عملی مطلب ہے اپنے علمی دائرے سے باہر نکلنے اور اپنے بنیادی مفروضوں پر سوال اٹھانے کی ہمت۔ وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ ایک مطمئن عقلیت پسندی یعنی سیٹسفائیڈ ریشنلزم دراصل غیر عقلی ہونے کی ہی ایک شکل ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹ ہونا بھی خطرناک ہو سکتا ہے اگر وہ ماہر اپنے ہی اصولوں پر سوال اٹھانے کی ہمت کھو دے؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ فلسفیانہ جرت کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ یہ ماننے کے لیے تیار رہیں کہ شاید جو ہم جانتے ہیں وہ نامکمل ہے۔ یہ اپنے بنائے ہوئے فکری دائروں کو توڑنے کی مسلسل کوشش ہے۔ اور تیسرا اور آخری اصول؟ تیسرا اصول ہے تنقیدی روح اور تخلیقیت۔ اس کا عملی مطلب ہے ڈارون کے وجود کی جدوجہد کے محدود نظریے سے آگے بڑھنا۔ وائٹ ہیڈ اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ ترقی صرف بے رحم مقابلے سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب آرگینزم ماحول سے صرف لڑتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد سے اسے بدلتے ہیں۔ تو ان کے مطابق ترقی کا اصل راز مقابلہ نہیں بلکہ تعاون ہے۔ بالکل، وہ جنگل کی ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ ایک اکیلا درخت شاید طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن جنگل میں ہزاروں مختلف قسم کے درخت ایک دوسرے کی مدد سے زندہ رہتے ہیں۔ وہ مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو سب کے لیے سازگار ہو۔ جنگل باہمی تعاون کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ ایک بہت ہی امید افزا نظریہ ہے، یعنی انسانیت کی بقا ایک دوسرے کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ مل کر ایک بہتر ماحول بنانے میں ہے۔ جی ہاں، اور کتاب کا اختتام اسی نقطے پر ہوتا ہے۔ طاقت کا بیجا استعمال تعاون کو روکتا ہے اور یکسانیت کا مطالبہ ترقی کو روکتا ہے۔ مختلف ثقافتیں اور سوچ کے مختلف انداز دشمن نہیں بلکہ ایک تحفہ ہیں، کیونکہ انہی سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو وائٹ ہیڈ کی کتاب کا مرکزی پیغام یہ لگتا ہے کہ سائنس صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری فکری اور روحانی زندگی کو جڑ سے بدلنے والا ایک گہرا عمل ہے۔ اور یہ کہ سماجی ترقی کے لیے صرف سائنسی علم کافی نہیں، اس کے لیے ایک وسیع فلسفیانہ شعور ضروری ہے جو ہمیں اپنے فارمولوں سے آگے بڑھ کر مکمل حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس انفارمیشن کے دور میں ہم اپنی زندگیوں میں یہ فلسفیانہ جرت کیسے پیدا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی نالیوں میں قید ہو کر نہ رہ جائیں۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم اسی طرح کی مزید کتابوں کے خلاصے لاتے رہیں گے۔